بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد. معزز شرکاء بحمدہ تعالی، آج ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 67 تک کا مطالعہ کریں گے. ان آیات کا موضوع بعث بعد الموت، قیامت اور وجود باری تعالیٰ پر ایک مشاہداتی دلیل کھیتی باڑی یا فصلوں کو اگانا، اور دوسرے نمبر پر ان فصلوں کو پایا تکمیل تک پہنچانا. تلاوت کرتے ہیں آیات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیتم ما تحرثون. بھلا یہ بتاؤ جو بیج تم کاشت کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ. انا لمغرمون. اور کہنے لگو ہم پر تاوان پڑ گیا. بل نحن محرومون. بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے. معزز شرکاء، اس سے پہلے آیات بینات کے اندر بھی بعث بعد الموت پر دلائل دیتے ہوئے رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق کی بات کی کہ رب ذوالجلال نے انسان کو پہلی مرتبہ یا انسان کی تخلیق کا آغاز کیسے کیا، اور انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے مراحل کیا کیا ہیں. ان مراحل میں سے انسان کیا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس انسان کو اشرف المخلوق کی صورت میں کون پیدا فرماتا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کر کے انسان کے اوصاف، انسان کے اخلاق، انسان کی صلاحیتوں کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہم چاہیں تو اس کو بدل دیں، ہم چاہیں تو انسانوں کو تمہیں بدل کر تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئیں، کسی اور افراد کو پیدا کر دیں تم جیسے مردوں کو، لوگوں کو. تو یہاں آج کی آیات کے اندر بھی رب ذوالجلال نے ایک چیلنج کے انداز میں کفار مشرکین کو، بعث بعد الموت کا انکار کرنے والوں کو، قیامت کا انکار کرنے والوں کو پوچھا ہے، ان سے پوچھا ہے، ان کو چیلنج کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، جو تم کاشت کرتے ہو، جو تم پودے اگاتے ہو، فصلیں اگاتے ہو، کیا تم نے ان پر غور کیا کہ ان کو تم ان کو اگاتے ہو یا ہم ان کو اگانے والے ہیں؟ تمہارا کام کیا ہے؟ تم تو صرف زمین میں ہل چلاتے ہو، اس کو سیراب کرتے ہو، اس کے اندر بیج ڈالتے ہو، اس کے بعد جو کچھ مراحل طے ہوتے ہیں اس کو، اس پودے کو، اس بیج کو اگنے کے لیے وہ ذات، وہ رب ذوالجلال ہی کی ذات ہے نا کہ جو اس بیج کو زمین میں دبائے جانے کے بعد وہ بیج گل سڑ جاتا ہے، اور اس سے رب ذوالجلال ایک پودا اگاتا ہے. اس کو پودا بننے تک، اس کو اگانے تک کے، اور پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے تک کا جو قدرتی ماحول ہے، آب و ہوا ہے، فضا ہے، وہ کون متعین کرتا ہے، وہ کون فراہم کرتا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے کہ جو اس پودے کے لیے زندگی ممکن بناتی ہے؟ جیسے انسان کے لیے زندگی ممکن بنائی گئی ہے، ایسے ہی ظاہر ہے فصلوں کے لیے، پودوں کے لیے، جو چیزیں ہم کاشت کرتے ہیں ان کے لیے بھی مناسب موسم، مناسب آب و ہوا، مناسب درجہ حرارت، جو مناسب جو پروسیس ہے، عمل ہے، وہ کون سی ذات کرتی ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ. رب ذوالجلال نے انسان کی سوچ کو، انسان کی عقل کو متوجہ کیا
دیا ہے اور انسان کے لیے ایک مشاہداتی دلیل ان کے سامنے رکھی ہے کہ وہ ذات جو اس بیج کو گل سڑ جانے کے بعد ایک ہرا بھرا ایک فصل تناور درخت اور پودا اگا سکتی ہے، زمین سے نکال سکتی ہے، تو وہ ذات اے لوگو، اے انسانوں، تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندے کا زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی اور تم اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے۔ رب ذوالجلال نے آگے مزید فرمایا کہ یہ جو تم فصل دیکھتے ہو، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، تم اس سے غذا حاصل کرتے ہو، تمہارے جانور اس سے چارہ حاصل کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس فصل کو، اس کاشت کی ہوئی فصل کو ہم جو ہے نا وہ بارآور ہونے سے پہلے ہی، تمہارے لیے مفید اور فائدہ مند ہونے سے پہلے ہی، تمہاری اور تمہارے جانوروں کی غذا بننے سے پہلے ہی ہم چاہیں تو ان پر کوئی ایسی قدرتی آفت لے آئیں، کوئی ایسی ان کے اوپر بیماری آ جائے کہ یہ فصل تہس نہس ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، چورا چورا ہو جائے، نہ تمہارے کھانے کے کام آ سکے اور نہ تمہارے جانوروں کے لیے کام آ سکے۔ آج تو تم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، تم اس فصل کو حاصل کر کے اس سے غذا حاصل کرتے ہو، لیکن مالک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ مالک چاہے تو اس کو پکنے سے پہلے ہی تباہ کر دے۔ اس طرح کے بے شمار اس طرح کی مثالیں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنی شان، اپنی قدرت دکھانے کے لیے اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور واقعات روح پذیر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی قدرتی آفت آ گئی، کبھی بارش بہت زیادہ ہو گئی، کبھی بارش بالکل نہ ہوئی۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ سارے نظارے کون کرواتا ہے؟ رب ذوالجلال ہی کرواتا ہے نا۔ تو پھر مالک وہی پوچھ رہا ہے، بتا رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ تمہاری فصل جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں، تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو، اور پھر جب ایسا ہو جائے تو پھر تم کہنے لگو کہ ہم تو محروم ہو گئے، ہمارے اوپر تو جرمانہ پڑ گیا، ہم نے اتنا خرچ کیا تھا اس کی سیرابی پر، اس کے بیج پر، کھاد پر، اس کے اوپر اتنی ہم نے محنت کی تھی، اتنا ہمارا خرچہ آیا تھا، یہ تو سارے کا سارا تباہ ہو گیا، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر تم یوں کہنے لگتے ہو اور کہو گے کہ ہم تو مارے گئے، ہمارے اوپر تو تاوان چڑھ گیا، جرمانہ چڑھ گیا، ہم مقروض ہو گئے، بلکہ تم یہ کہو گے ہم تو بد نصیب ہو گئے ہیں، ہم تو آفت زدہ ہو گئے ہیں۔ یہ تمہاری کیفیت ہوگی۔ رب ذوالجلال نے انسان کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ساری صورتحال تمہارے اوپر وارد کون کر سکتا ہے؟ ہم کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تمہارے مشاہدے میں ہیں، تم اس کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کرتے ہو، تم اس کیفیت حالت میں سے تم گزرتے ہو، تم قوموں کو، لوگوں کو، اپنے قبیلوں، خاندانوں کو اس طرح کی آزمائشوں میں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس ذات کے لیے کیا یہ بات ناممکن ہے کہ وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے؟ کیا اس کے سوا کوئی اور ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہو؟ کیا قیامت کا بپا کرنا اس کے لیے ناممکن ہے؟ تو یہ ساری چیزیں انسان کی عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے، انسان کے لیے، انسان کے ضمیر کو، عقل کو، اس کے مشاہدے کو جھنجھوڑتے ہوئے رب ذوالجلال نے یہ سب چیزیں انسان کے سامنے رکھ کر اس کو اپنی بندگی کی طرف، وجود باری تعالیٰ کے اس بات کی طرف، باس بعد الموت پر مضبوط ایمان کی طرف اور قیامت پر، آخرت پر مضبوط ایمان کی طرف ہمیں بلایا ہے، تاکہ اس سے ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، تاکہ اس سے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں اور رب ذوالجلال کی بندگی میں اپنے آپ کو لا سکیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے اوپر لطف و کرم فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔